السلام علیکم جی. اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب نے مل کے اس میں رہنا ہے, تو ہم سب نے اس کے مسائل کا حل مل کے ہی تلاش کرنا ہے, تمام اختلافات کے باوجود مل کے کام کرنا ہے. دیکھیں, سب سے بڑا تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ اکثریت کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ غلام ہے, اور یہی جیت ہوتی ہے حاکم کی کہ آپ سے وہ احساس ہی لے لے اور اس کو لگے کہ یہی نارمل چیز ہے, اور اس کو غلامی کا جو اسٹیٹ آف انسلیومنٹ ہے اس کو پریویلیج لگنے لگے کہ جی بہت اچھا ہے, یہی تو اچھا ہے. تو وہ وقت لگے گا, اور یہ ایک جنریشن کا نہیں ہے, 2-3 جنریشن کا کام ہے. اگر ہم نے 40 سال پرورٹ کیا ہے ہماری سوچ کو, ہماری ثقافت کو, تہذیب کو, سوچنے کے انداز کو, ہمارے تعلیمی نصاب کو, تو کم سے کم ہمیں اتنا وقت اس کو آہستہ آہستہ نکلنے سے بھی لگے گا. کوئی مذہب وائلنٹ نان وائلنٹ نہیں ہوتا, انسان وائلنٹ یا نان وائلنٹ ہوتا ہے. میں اگر ایک ظالم انسان ہوں تو میری انٹرپریٹیشن آف دا موسٹ پیسفل ریلیجن بھی جو ہے وائلنٹ ہوگی, اور اگر میں پیسیفسٹ ہوں تو میں امن کی راہ تلاش کر لوں گا تاریکی میں بھی. اپنے پیروں بھی کھڑا رہوں تو میں خیال میں کامیاب زندگی گزار لوں گا, اور اپنے پیروں بھی کھڑا کھڑا چلا جاؤں دنیا سے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی. خدا اتنی بس یہ لوگ کہتے ہیں نا, خدا کسی کا محتاج نہ کرے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا یہ سلیقہ دے کہ اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائے جائیں. خدا ضرورتوں کو محدود رکھے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خوشیاں مل جاتی ہیں. ہم کتنے عجیب لوگ ہیں, پراڈوز میں اور گرینڈیز میں اور ویگوز میں گھومتے ہیں, اور پھر جب کہیں دور کسی ولیج میں چلے جاتے ہیں اپ نارتھ تو چھوٹے لائف اسٹائل کو دیکھ کے اتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں. وہ کیا زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. واقعی میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہوتی ہیں. یہ جو آپ نے اتنے محل بنائے ہوئے ہوتے ہیں, چیزیں بنائی ہوتی ہیں, یہ ویلیو پروپوزیشن کیا ہے؟ ٹو ٹیل دا ورلڈ دیٹ یو ہیو ارائیوڈ اینڈ یو ہیو اچیوڈ سم تھنگ. آپ کی ویلیو پروپوزیشن آپ کی شخصیت ہونی چاہیے. جب بیٹھو, جب اٹھو, جب بات کرو تو دنیا مڑ کے رک کے دیکھے کہ یار کون کیا بات کر رہا ہے. یہ نہیں کہ کیا گھڑی پہن کے آئے تھے اور کیا جوتے پہن کے آئے تھے. وہ تو پھر سجنے دھجنے کے لیے آپ ایک مینیکو نہیں ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. اور وہ آپ یہ سارے ٹولز استعمال کر رہے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. سمپل چپل اور شلوار قمیض میں بھی آؤ, مگر شعور اور عقل اتنا ہو کہ دنیا رک کے سنیں آپ. میں نے تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں حق ادا کر سکوں زندہ ہونے کا. خدا نے شعور دیا ہے, دہن میں زبان دی ہے, تو اس کا حق ادا کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسی کا حق ادا کریں. منافقت کی زندگی نہ جئیں. رات کو سونے سے پہلے جو ہائیجینک لوگ ہوتے ہیں کم سے کم وہ تو دانت برش کرتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, شیشے میں دیکھتے ہیں. 2 منٹ اپنے آپ سے رک کے بات کر لیں. پتہ ہوتا ہے آج کتنوں کو چونا لگایا, آج کتنوں سے جھوٹ بولا, آج کہاں خاموش رہ گئے, آج کہاں سستی کی, کتنے ایفیشینٹ تھے کتنے نہیں تھے. ہم سب سے بات کرتے ہیں. کچھ رات کو نا اپنے آپ سے بندہ بات کر لیا کرے, اپنی عدالت میں جھانک کے دیکھ لیا کرے, چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان نے شیروانی پہن کے جو ہے نا 500 روپے کے نوٹ پہ شکل نہیں بنانی. ہر بندہ چینج نہیں ہوتا یا چینج میکر نہیں ہوتا. کبھی کبھی آپ کا کام قدرت اتنا ہی لیتی ہے آپ سے کہ یو آر دا کیٹلسٹ آف چینج. ناٹ ایوری بڈی کین بی اے نیلسن منڈیلا, ناٹ ایوری بڈی کین بی اے محمد علی جناح. تو مگر وہ لوگ بھی جو تھے جو کہیں نہ کہیں محمد علی جناح کو انسپائر کر گئے, جو شاید کہیں نیلسن منڈیلا کو انسپائر کر رہے تھے, جن کو شاید تاریخ اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتی, مگر اگر وہ اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوتے تو یہ لیڈر نہ بنتے. تو میں شاید یہی کر سکوں کہ آنے والی نسل میں مجھ سے چھوٹے جو ہیں نوجوان, جو اس وقت 13-14 سال کے ہیں, شاید ان میں سے کوئی متاثر میری کسی بات سے ہو جائے اور وہ آگے ملک کو سنبھالے. تو آئی ایم آلسو ویری کمفرٹیبل ان دیٹ رول. یہ جو ہے نا کہ بس میں اور مجھ سے ہی سب کچھ ہے اور میری پرستش کرو اور مجھے اپنا لیڈر مانو اور میرے چکر کاٹو, یہ کلٹ پرسنالٹی ورشپ, یہ شخصیت پرستی ہی ملک کو اور ملک کی جمہوریت کو لے ڈوبی ہے. جی کرنا تو ہم سب نے پرائمریلی اپنی اپروچ اور اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنا ہے سب نے, من حیث القوم. کسی ایک انسان کے ہاتھ میں جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کی شفا نہیں ہے, اور ہم یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیں اور یہ امید لگانا چھوڑ دیں کہ جی کوئی ایک ہی مسیح آئے گا اور سب کا علاج کرے گا. ہم سب نے انفرادی طور پہ اپنی جگہ اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس حصہ ڈالنے کو آسان کرنے کے لیے اور نئی والی نسل کی ذہنی نشو و نما کے لیے اور تربیت کے لیے جو باقی جمہوری معاشروں کے اندر ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ یونینز اویلیبل ہوتی ہیں, لیبر یونینز اویلیبل ہوتی ہیں, ورکرز یونین اویلیبل ہوتی ہیں, جو درس کا ہوتی ہیں جمہوریت کی, وہ پاکستان میں نہیں ہیں. وہ اگر آ جائیں تو میرے خیال میں اس سے بھی معاملات بہت بہتر ہو سکتے. خواب تو میرے خیال میں ہم سب دیکھ رہے ہیں, اس کی تکمیل کے لیے الگ الگ اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں.
آج کل جی وہی ہو رہا ہے، جس گھر میں رہتے ہیں جسے ہم اپنا ملک کہتے ہیں اسی کی مرمت میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہم نے آگے چھوڑ کے جانا ہے آنے والی نسل کے لیے. جس دور میں میرے خیال میں انفارمیشن کنٹرول کی جاتی تھی، اور میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں جو آج سوچتا ہوں، جن چیزوں میں بات کرتا ہوں، میں انہی کے اگینسٹ تھا آج سے 10-12 سال پہلے. میں کوئی کیسے بیک گراؤنڈ سے نہیں آتا جو بہت لبرل پروگریسو ہو. میری جو سیاست ہے، میری جو باتیں ہیں، انیشل دور کے اندر میرے اپنے خاندان والوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں. مجھ پہ کرم ہوا میرے دوستوں کا، میرے اساتذہ کا جو قسمت سے ملتے ہیں. اسکول تو والدین طے کر دیتے ہیں، مگر برابر والی بینچ پہ بچہ کون بیٹھا ہے تو قسمت طے کرتی ہے، اور کون سے ٹیچر آپ میں کیا انٹرسٹ لے لیں. مگر یہ جو سوشل میڈیا کی ایج ہے، جو فری فلوئنگ انفارمیشن کی ایج ہے، اس نے جب آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیں تو لوگ سوچنے مجبور ہو گئے، اور ڈائیورسٹی آف اوپینین آ رہا ہے. اب اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ دور میں میرے خیال میں جو صاحب اقتدار غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ جاوید اختر نے بڑی اچھی ایک نظم میں بات کی تھی کہ چمن میں جو سارے گلاب جو ہیں وہ ایک رنگ کے نہیں ہوتے، اور ہر پھول کی ہر پتی کے اندر بھی ایک الگ الگ شیڈ ہوتا ہے. تو اس کو اتنا ہوموجنائز نہ کریں. ایک ڈائیورس کنٹری ہے، اس میں ڈائیورس اوپینین رہنے دیں. ہم کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں. کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان شہید کیا گیا، مرد سارے اس خاندان کے شہید ہوئے. ان کے جو منجلے بیٹے تھے، تیسرے امام زین العابدین امام سجاد، وہ بیمار تھے، وہ کربلا کی جنگ میں نہیں حصہ ڈال سکے. اور جب وہ شام گئے اہل بیت کو لے کے، تب بھی وہ اتنے بیمار تھے کہ یزید کے دربار میں نہیں آ سکے. تب امامت کا کام بی بی زینب سے لیا گیا. اہل بیت کی جو ترجمانی ہے، یا حق کی ترجمانی جو آج تک مسلم امہ کہتی ہے، یزید کو جو شرمندہ کیا، جو سچ بات رکھی، وہ تو بی بی زینب نے رکھی نا. قرآن شریف کے اندر ایک بلقیس کا ذکر ہے، شیبہ کی کوئین تھی، جس نے ایک حضرت نوح تھے جن کے زمانے میں اس نے ایمان لے کے وائی. کہیں نہیں کہا گیا کہ اس سے تخت و تاج لے لیا گیا، وہ ایمان پائی، مگر اس سے کہا کہ تو اپنی ریاست سلطنت چلاؤ، جس کی بیسس کے اوپر بعد میں بر صغیر میں بھی بیگم آف بھوپال کو 19ویں صدی کے اندر فتویٰ دیا گیا تھا دیٹ یو کین کنٹرول بھوپال، جب نواب آف بھوپال کی ڈیتھ ہو گئی تھی. نبی پاک کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، ہمیں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ویک خاندان سے تھے، چرواہے تھے، اور انہوں نے جو اکنامک ایمانسپیشن کے لیے جاب کی وہ تو بی بی خدیجہ کے یہاں کی. اور جو انیشل میں سپورٹ ان کو ملی جب وہ نبوت کے کام میں لگے، تو وہ ہاؤس ہولڈ سٹرکچر جو تھا، وہ جو ریسورسز تھے، وہ تو بی بی خدیجہ کی طرف سے آئے تھے. تو یہ تو کہیں فرق نہیں کیا گیا کہ اس کا نہ کھاؤ اس کا نہ لو. یہ تو ہماری پیٹریارکل ویلیوز ہیں جو ٹریڈیشن میں آئی ہیں، اور چونکہ پدر شاہی ہمارے دماغ کے خانے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ہماری ہر چیز کی انٹرپریٹیشن، وہ قرآن پاک کی ہو، وہ سنت مبارکہ کی، وہ حدیث نبوی کی ہو، یا کسی اور چیز کی جو ہمارے آئین کی، ہمارے قانون کی ہو، ہم اس کو لینس سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. بیکاز جو انٹرپریٹ کرنے والا ہے نا، اپنے اندر سے باعث نہیں ختم کر پا رہا. اس ٹیکسٹ میں باعث نہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کوئی مذہب وائلنٹ نان وائلنٹ نہیں ہوتا، انسان وائلنٹ یا نان وائلنٹ ہوتا ہے. میں اگر ایک ظالم انسان ہوں تو میری انٹرپریٹیشن آف دا موسٹ پیسفل ریلیجن بھی جو ہے وائلنٹ ہوگی، اور اگر میں پیسیفسٹ ہوں تو میں امن کی راہ تلاش کر لوں گا تاریکی میں بھی. مگر جو بالکل ہی میرے ذہن کا زاویہ بدلا کہ فلڈز میں جب میں نے کام کیا، میں نے بہت پاسماندگی دیکھی، بہت ظلم دیکھا، مگر دل کو یہ کہہ کے سمجھایا ایکٹ آف گاڈ، کیا کر سکتے ہیں، سیلاب ہے. مگر جب یہی چیریٹیبل کام میرا کراچی میں ان خاندانوں کے لیے ہونے لگا جو ٹارگٹ کلنگ میں اور بم بلاسٹ میں تباہ ہوئے تھے، جو مین میڈ کیٹاسٹرفی تھی، خاص طور پہ کراچی کا پاس ٹاؤن کا سانحہ جو ہوا تھا، اس نے میرے شخصیت کی جڑیں ہلا دی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب عباس ٹاؤن کے اندر ہم نے فنڈ ریزنگ کی تھی اور ہم وہاں پہ گئے تھے، تو وہاں پہ جو آلریڈی آرگنائزیشنز کام کر رہی تھی، انہوں نے ایک صاحب نے مجھے کہا 2 دن ہی ہوئے تھے دھماکے ہوئے ہوئے، وہ 160 گھر تباہ ہوئے تھے 2 بلڈنگوں میں، فرنٹ فساد بلڈنگ کا گر گیا تھا، بیچ میں دھماکہ ہوا تھا. انہوں نے کہا ان بلڈنگوں کا چکر مار کے آؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہاں تمہیں ایک ایسی تعلیم ملے گی جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دے گی. اور میں ان 160 گھروں میں سے تقریباً 80 گھروں میں گیا، ان 2 بلڈنگوں میں 2 دن ہی ہوئے تھے نا دھماکے کو، تو وہ چھینٹیں تو تھیں خون کی دیواروں پہ. اور چونکہ فرنیچر تو لوگ نہیں نکال کے ابھی تک گئے تھے، بس اپنی جان بچا کے گئے تھے. تو جس فلیٹ میں بھی جائیں، جو رہتا ہے ہر گھر کی طرح فریمز میں نظر آ رہا تھا. اچھا امی ابو بچے ایسے ہیں، کوئی گریجویٹ بچہ تھا تو اس کا سرٹیفکیٹ تھا. پردے کیسے پسند ہیں، ان کو ٹیپسٹری کس قسم کی پسند ہے، ٹیسٹ نظر آ رہا تھا. اچھا گھر میں اگر بچے تو کارڈس نظر آ رہے ہیں، کھلونے نظر آ رہے ہیں، مگر اسی کے اوپر وہ ربل ہے، بجری ہے، خون ہے. تو ایک طریقے سے آپ اتنا انٹیمیٹلی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں فیملی سے، اور دوسری طرف اس کی ٹریجڈی سے بھی. اور مجھے یاد ہے میں اس وقت کارپوریٹ لا فرم میں کام کرتا تھا. میں واپس آیا دفتر اور میرے سینئر پارٹنر نے مجھے بلایا، کہتے تم کیا کبھی فنڈ ریزنگ کر رہے ہو، کبھی یہاں جا رہے ہو، کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اینڈ آئی جسٹ سارٹ ٹیلنگ ہم کہ میں کیا دیکھ کے آ رہا ہوں. اور اس وقت میں 26 سال کا تھا، گرون مین سٹنگ ان فرنٹ آف مائی سینئر پارٹنر، اینڈ آئی بروک ڈاؤن لائک اے بیبی.
رونے لگ گیا میں ہزاروں قطار دیکھ کے. اس وقت وہ ٹراما اتنا تھا. اور اس وقت میرے باس نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ مجھے آپ آنے والے وقتوں میں پیسے کماتے تو نظر نہیں آتے, آپ کی وائرنگ چینج ہو گئی ہے, آپ کی پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں. تو پھر پرائورٹیز چینج ہوئی اس کے بعد, اور صرف وقتی طور پہ نہیں, میں نے سب کچھ بدلا, عادات بدلی, چیزیں بدلیں, لباس تک بدلا کہ منیمم کا کہتے ہیں نیڈز اپنی میں کروں, تاکہ میں جو بھی کروں مجھے پتہ اس میں ڈیفیکلٹیز کیا آئیں گی, خاص طور پہ فائنینشیل کنسٹرینٹس آئیں گی, تو اس میں کنٹینٹمنٹ ہو. مگر چلو میرا تو یہ خواہش تھا, کریڈٹ میں والدین کو دیتا ہوں کہ والدین نے بھی اس کشتی میں بیٹے کے ساتھ ہی سفر کیا. علم جس انسان میں حقیقی طور پہ ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اس کے کندھے جھک جاتے ہیں, چونکہ وہ اپنے آپ کو حقیر جان لیتا ہے یار کہ میں کتنا اگنورنٹ تھا, مجھے تو اب پتہ چلا کہ سچائی کیا ہے. مگر یہاں پہ جو 4 کتابیں پڑھ لے وہ ایسے بیٹھ کے گھٹنے پیٹ کے ایسے تقریریں کر رہا ہوتا ہے کہ جنت کو بحریہ کا پلاٹ بنایا ہوا ہے کہ گولف کورس فیسنگ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت میں پلاٹ کیسے ملے گا, میری راہ پہ چلو. اتنے کانفیڈنس سے نا سر ریئل ایجنٹ فائلیں نکال رہا ہوگا, اس طرح تو جنت کا پلاٹ دے رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے ہمارے صاحب علم جو ہیں, جو دینی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ تو حکومت تو اور ایکسٹرا ہے کہ جب ان کے پاس پاور آتی ہے, سروس کی بات آتی ہے, یار مجھے کال دیکھیں نا, میں تو بہت کم مذہب کا ذکر کرتا ہوں اپنی سیاست کے اندر. آئی فالو اے سیکولر پالیٹکس بیکاز مجھے تمام پاکستان کی جتنی بھی مذاہب کے لوگ ہیں تمام کو ایک ہی معیار سے دیکھنا ہے, الگ الگ معیار نہیں ہو سکتا. مگر جو ہمارے سارے سیاستدان جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے کہ جی دریا نیل کے قریب کتا بھی مر جائے تو مجھ سے سوال ہوگا, کہیں آپ کو نظر آتا ہے ان میں اتنی عاجزی ان کے ساری, جتنی وہ بڑی باتیں کر جاتے ہیں, اتنی بڑی باتیں کر جاتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی محسوس کرتے ہیں وہ. میں تو اس لیے بھی اتنی بڑی باتیں نہیں کرتا کہ شرم آتی ہے کہ میں اپنے منہ سے کیا اور کس شخصیت کے بارے میں لفظ ادا کر رہا ہوں.